پہلے آپ کو بتائیں کہ پارٹی کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو قانون کہتا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو خط، رجسٹرار کے مطابق یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایات پر لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ازالہ بھی کیا۔ آئیے ایماندار بنیں اور کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ آئیے ہم آبادکاروں کی نسلی برتری کے دہانے سے پیچھے ہٹیں۔ خط کی کاپی برطانیہ کی سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ انگلینڈ اینڈ ویلز کی لیڈی چیف جسٹس کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ خط میں مزید کیا لکھا گیا ہے بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں تقریر کے تناظر میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے انہیں خط لکھا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق یہ خط چیف جسٹس پاکستان کی ہدایات پر لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پارٹی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا جو قانون کہتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 پارلیمنٹ نے منظور کیا۔ سیاسی جماعتوں میں شخصی آمریت روکنے اور جمہوریت کی خاطر پارٹی انتخابات کرانا لازم ہے۔ قانون کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت پارٹی انتخابات نہ کرائے تو وہ انتخابی نشان کی اہل نہیں۔ مذکورہ سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی انتخابات کے قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا مگر خود پارٹی انتخابات نہیں کروائے۔ انتہائی احترام کے ساتھ عدالتی فیصلے پر آپ کی تنقید غیر ضروری اور نامناسب ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلیوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ عدالتی معاملات میں شفافیت کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی بار لائیو سٹریمنگ شروع کی، اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ازالہ بھی کیا۔ ایسے اقدامات بھی کیے ہیں کہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو۔ خط میں بیلفورڈ ڈکلیریشن اور ایران میں ڈاکٹر محمد مغیث کی حکومت کے خاتمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئیے ایماندار بنیں اور کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ آئیے ہم آبادکاروں کی نسلی برتری کے دہانے سے پیچھے ہٹیں۔ کنگ چارلز III کی حکومت نے کھلے معاشروں اور جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام کے لیے کھلے پن اور جمہوریت کے لیے اپنی تڑپ اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بی کے سابق شوہر خاور مانیکا پر پی ٹی آئی وکیل نے حملہ کر دیا، گردن سے دبوچا، تھپڑ مارے، دھکے دیے، زمین پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کمرہ عدالت میں بھی پی ٹی آئی کے وکیلوں نے انہیں بوتلیں ماری اور توڑ پھوڑ کی۔ شور کی وجہ سے عدت میں نکاح کیس کی سماعت کرنے والے جج شاہ رخ ارجمند اٹھ کر چلے گئے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھ کر بتایا کہ خاور مانیکا نے جج پر عدم اعتماد کیا ہے۔ عدت میں نکاح کیس پر اپیلوں کا فیصلہ سنانا درست نہیں ہوگا، کیس کسی اور عدالت میں لگایا جائے۔ اور پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کے کیس میں اپیلوں کا فیصلہ نہ سنانا انصاف کا قتل قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خاور مانیکا نے جج پر دباؤ ڈلوا کر فیصلہ ملتوی کرا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ آج ہر صورت عدت میں نکاح کیس پر فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ شبلی فراز بولے کہ خاور مانیکا نے اخلاق سے گری گفتگو کی۔ کمل شوزب نے خاور مانیکا پر فحش گفتگو کا الزام لگایا۔ اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے، ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے۔ 11 مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا، 11 مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا۔ جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی، یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں، لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی۔ اور سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے خاور مانیکا پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے بار کونسلر سے مطالبہ کیا ہے کہ خاور مانیکا پر حملہ کرنے والے وکیل کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کون ہے، اس کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ خاور مانیکا پر حملہ کرنے والے وکیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں چیف وپ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ بیرسٹر علی ظفر کے مطالبے کی 100% حمایت کرتے ہیں۔
مانیکا صاحب نے آج جو بھی کچھ کہا اور بڑا کچھ کہا جو میں دہرا نہیں سکتا, غلط باتیں کی, اس کے باوجود جو ان کے اوپر حملہ ہوا میں اس کو ذاتی طور پہ کنڈیم کرتا ہوں. میں بڑا پریشان ہوا جب میں نے دیکھا کہ یہ وکلا نے کیا ہے, تو میں نے فوراً اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی. تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں تھے, وہ پتہ نہیں کون تھے, لیکن بار کاؤنسلز اور پنجاب بار کاؤنسل اسپیشلی سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پتہ کریں کہ وہ وکیل کون تھے اور ان کا لائسنس کینسل کریں. میں اس کی 100% حمایت کرتا ہوں, اور علی ظفر صاحب نے اس واقعے کے حوالے سے جس کلیئرٹی سے بات کی ہے میں اسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ ایسے عناصر جو ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں, ملک کے خلاف ایجنڈا چلائے ہوئے ہیں, حکومت ان کے خلاف غداری کے کیسز کرے گی, خواہ وہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ. آج حکومت باور کراتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیل نہیں دیں گے. ملک توڑنے کی بات کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. حال ہی میں ایکس کے اوپر جو ایک ٹویٹ کی گئی بانی ہے پی ٹی آئی نے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, تو عوام کے سامنے, قوم کے سامنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا, آپ کو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے کہ اگر یہ آپ کا موقف نہیں تھا یا آپ کی سیاسی جماعت کا موقف نہیں تھا تو یہ ٹویٹ ایکس پہ کس نے کی. آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, قانون اپنی حرکت میں آئے گا, اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے, حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ان کے خلاف غداری کے کیسز آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت لے کے آئے گی, خواہ وہ بانی پی ٹی آئی ہوں, خواہ ان کے آگے اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں جو ملک توڑنے کی تحریک چلائے میں ہیں. آج حکومت وقت آپ کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ ایسے عناصر کو ڈھیلا نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے ملک توڑنے کے جو بات کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں بھی لائی جائے گی, اور یہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا. مظفر آباد پولیس نے شاعر اور صحافی احمد فرحات کے خاندان کی ان سے ملاقات کرا دی ہے. آزاد کشمیر کے کہواڑی تھانے میں احمد فرحات کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی گئی. بھائی لیاقت شاہ کا کہنا ہے کہ احمد فرحات کی حالت ٹھیک ہے. مقدمات ختم کرانے کے لیے اب ہم آزاد کشمیر میں قانونی جنگ لڑیں گے. پولیس کے مطابق شاعر احمد فرحات کو آزاد کشمیر ناکے سے گرفتار کر کے دھیر کوٹ تھانے منتقل کیا گیا. ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بیگ کے مطابق شاعر احمد فرحات کے خلاف تھانہ سٹی میں انسداد دہشت گردی اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت پہلے سے مقدمہ درج ہے. باضابطہ کارروائی کر کے احمد فرحات کو مظفر آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا. ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کر کے 4 روز کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے. شاعر احمد فرحات کی گمشدگی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اور ملک میں گرمی کی شدت برقرار ہے. جیکب آباد اور دادو میں 51, سبی خیرپور لاڑکانہ اور موئنجو دڑو میں 50 درجے ریکارڈ کیا گیا. جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ اور گرم لو کے تھپیڑے. سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں موسم شدید گرم ہے. غیر معمولی گرمی سے چھوٹے بڑے سب پریشان ہیں. معمولات زندگی اور کاروبار متاثر ہیں. کئی علاقوں میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے. بلوچستان کے میدانی علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی، سبی اور صحبت پور شدید گرم ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں. اوسطا محمد میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا. خیبر پختونخوا میں گرم موسم میں لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان ہیں. ضلع خیبر میں شہریوں نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف لنڈی کوتل گریڈ اسٹیشن کے اندر مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا. اور بلوچستان کے بیشتر علاقے آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جس سے معمولات زندگی تو متاثر ہو رہی ہیں. دوسری جانب گرمی کی شدت بڑھنے اور صفائی کا مؤثر نظام نہ ہونے سے گیسٹرو اور معدے کے امراض میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کوئٹہ سے راشد سعید کی رپورٹ دیکھیے.
मई के वस्त से बलूचिस्तान के मशरकी, मगरबी, वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम के तेवर बदले और गर्मी की शिद्दत बढ़ी। इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी से निढाल हैं। यही वजह है कि कोयटा समेत सूबे के अस्पतालों में गैस्ट्रो, मैदे, आंत में सोजिश, चक्कर आने और सर दर्द समेत मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार मरीजों का रश बढ़ गया है। मैं ड्राइवर हूँ, गर्मी की वजह से मेरा पेट में दर्द हो गया, मैं आया हूँ इधर हॉस्पिटल। अभी तक तुरबत में था तो वहाँ पे गर्मी बहुत थी, एकदम से एक्सपोजर हुआ है नए एनवायरनमेंट, नए टेम्परेचर पे, तो चीज़ें जो है ना स्टमक और मेरे जो है ना बॉडी फ्लूइड जो है ना वो रिटेन नहीं रहे उसी तरह। एक तो गर्मी की शिद्दत और उस पर सफाई के नाकिस निज़ाम और हिफ़्ज़ान सेहत के मुनाफी माहौल से कोयटा और दीगर इलाकों में सूरत हाल गंभीर हो रही है। उसी के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि ज़रा सी एहतियात की जाए तो गर्मी के बायस पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल की रोकथाम मुमकिन है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ इनको तदारुक करना चाहिए कि गोश्त की दुकानों में, इनमें सब में उनको बताया जाए कि सफाई का इंतज़ाम रखें। ये मक्खी, मच्छर, ये जितने पैदा होते हैं नालियों और गंद की वजह से, इसको चाहिए कि कैप्स पहन लें और पतले रुमाल मिलते हैं वो अपनी गर्दन के ऊपर रख लें ताकि डायरेक्ट हीट उनको असर ना करे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के जनूबी और वस्ती समेत मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत रवां हफ्ते बरकरार रहने का इम्कान है और इसके अलावा आने वाले चंद माह में भी मौसम की कमोबेश यही सूरत हाल रहेगी। ऐसे में उसके असर से बचाव के लिए खास तौर पर बच्चों, ख्वातीन और मुअम्मर अफराद की जानिब से जितनी एहतियात की जाए कम है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में मुसाफिर बस का अलमनाक हादसा। कल कलई के मकाम पर बस बेकाबू होकर खाई में गिरने से 29 अफराद जाँ बहक जबकि 21 अफराद ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में तुरबत यूनिवर्सिटी के दो असातिज़ा और मकरान मेडिकल कॉलेज के 2 तालिब इल्म भी शामिल हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला तुरबत से 50 मुसाफिरों को लेकर कोयटा आने वाली बस जब ज़िला वाशुक के इलाके कलगली के मकाम पर पहुंची तो बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 29 मुसाफिर जाँ बहक और 21 ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद जाए हादसा पर क़यामत सुगरा का मंजर था। लाशों और ज़ख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस की ज़ख्मी क्लीनर का कहना है कि नींद में होने की वजह से वो ये नहीं बता सकता कि हादसे की वजह टायर का फटना है या तेज़ रफ्तारी। मालूम हो गया कि सुबह अज़ान के बाद या सुबह अज़ान से पहले ये वाक़या हो गया। किसी ने बोला कि गाड़ी के टायर बस्ट हो गया, किसी ने बोला कि नहीं गाड़ी बहुत स्पीड हो गया, मोड़ में निकल गए, अभी बेहतर जाने वाला है। बसीमा बस हादसे ने कई कीमती जानें निकल ली। इनमें तुरबत यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़ेब और प्रोफेसर डॉक्टर नेमतुल्ला भी जाँ बहक हो गए। हादसे ने मकरान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट चिराग असलम और शाह फैसल की जिंदगियों के चिराग को गुल कर दिया, जिसके बूढ़े वालिदैन अपने नौजवान बच्चों के डॉक्टर बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। बस के अलमनाक हादसे ने BRC तुरबत के मेल नर्स मोहम्मद अयूब और तुरबत ओवरसीज़ कॉलोनी के दुर्वेश अजीज़ की जिंदगियां भी छीन ली। हादसे का शिकार बस की कंपनी के मैनेजर का कहना है कि हम बस को मुकम्मल चेकिंग करके रूट पर निकालते हैं। गाड़ियों के मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। गाड़ी जब तक ओके नहीं होती तो हम गाड़ी यहाँ से या तुरबत से कहीं से भी हो तो हम टर्मिनल से रवाना ही नहीं करते। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात में सालाना 5 से 8 हज़ार अमवात होती हैं। ताहम इस हवाले से महकमे ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम की कारकर्दगी सवालिया निशान है। मुसाफिरों का कहना है कि इस अहम मसले की जानिब फौरी तवज्जो न देना खुदा न खास्ता मज़ीद हादसों का बाइस हो सकता है। कैमरामैन एहसन रसूल और वाशिक से साथी रिपोर्टर आसिम इस्माइल के हमरा नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। और रोड़ी के करीब राहज़नी की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से सहाफ़ी हैदर मस्तोई ज़ख्मी हो गए। सहाफ़ी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक हैदर मस्तोई को 4 गोलियाँ लगी हैं। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से सहाफ़ी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और अमरीकी मीडिया इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर हमले में शिद्दत आ गई, ये रिपोर्ट कर रहा है। जबालिया और दीरुल बला में भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
اسرائیلی فوج کی رفح میں 3 اسرائیلی فوجی مارے جانے کی بھی تصدیق۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیر نے غزہ جنگ پورا سال جاری رہنے کا کہہ دیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف مغرب کی خاموشی پر ترک صدر کی کڑی تنقید، مغربی رہنماؤں کو اسرائیلی بربریت میں ساتھی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں الجزائر نے غزہ جنگ بندی اور رفح حملے رکوانے کے لیے اپنی قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا۔ اور رفح میں اتوار کی شب اسرائیلی حملے میں امریکی ساختہ بم استعمال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملے کے مقام پر نظر آنے والے گولہ بارود کے باقیات امریکی ساختہ بم GBU-39 کے تھے۔ اس بم کی شناخت ملبے میں پائے جانے والے عناصر کی بدولت ہوئی۔ بم کے ٹکڑوں کو نمبروں کی سیریز سے بھی شناخت کیا گیا۔ نمبروں کی سیریز امریکی ریاست کولوراڈو کی اسلحہ کمپنی کو دیے گئے کوڈ کی ہے۔ اتوار کی شب رفح میں بے گھر فلسطینیوں کے خیمہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 75 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ اور رفح میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف شوبز ستاروں نے شدید رد عمل دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں خیموں پر حملوں کو انسانیت کی تذلیل قرار دے دیا۔ رفح کیمپس پر اسرائیلی بمباری کے خلاف ماہرہ خان، عمیر جیسوال، آمنہ الیاس، نادیہ حسین، یمنہ زیدی، علی رحمان، عائشہ عمر اور نمل خاور سمیت دیگر اداکاروں نے انسٹاگرام پر شدید رد عمل دیا ہے۔ ماہرہ خان نے رفح کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوتے ہوئے لوگوں کو جلا دیا، خیموں پر حملے کیے، وہ کون لوگ ہیں جو جلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر دہلتے نہیں ہیں؟ ہم کس ظلم سے بھری دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آمنہ الیاس نے اپنے دکھ کا انسٹاگرام کے ذریعے اظہار کیا، پوسٹ کی کہ دنیا جہنم بن رہی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ یمنہ زیدی نے فلسطین کے لیے متحد ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اداکار علی رحمان اور گلوکار عمیر جیسوال نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جاگنا ہوگا۔ ماڈل نادیہ حسین نے انسٹاگرام پر اسرائیلی مظالم کی ویڈیو شیئر کر دی۔ عائشہ عمر نے دعائیہ الفاظ میں کہا کہ اللہ رحم کرے، ظلم رک جائے، اقوام عالم بے بس ہو چکی ہے۔